پیدا فرمایا اس وقت آدم علیہ السلام کی کیا رابطے عرش کے اوپر رابطے عرش شانتی کے اوپر سامنے آدم علیہ السلام نے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ دے نام دے نال مصطفیٰ کا نام لکھے جنت میں کیا جنت میں کیا ہر مقام پہ ہر جگہ پہ نام محمد میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشان کے اندر مصطفیٰ کا اللہ نے ضرور رکھا فسیر علم کہ اللہ نبی آدم صفی علیہ السلام آپ نے رابطی بات کا دل رکھ کہتے کہ مولا میں تیرا محبوب دیکھنا چاہنا میں وہ نور دیکھنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے انگلہ مبارکہ کے اندر مصطفیٰ کا نور اللہ نے پیدا فرما دیتا وہ آپ نے نور دیکھا اتنا چمکیا آپ نے چمکے اکھاں دلایا بعد لوگ کہنے لگا تسی ذوالفقار کا نام کیوں چن رہے کہ ابا جی آدم علیہ السلام دی سنت ہے حضور کا نام چننا کنا دی سنت ہے آدم علیہ السلام دی آپ نے جنت کے اندر ہی مل گئی ماں کا ذکر فرمایا زمین پہ آئے آپ کا وصال کا وقت قریب آیا آپ نے اپنے بیٹے نے بلایا شیخ علیہ السلام نے آپ نے بلا کے فرمایا کہ بیٹا جتنے ذکر خدا کرے نالی ذکر مصطفیٰ جتنے رابطہ ذکر کر رہے ہیں اتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا ہے شیخ علیہ السلام آپ حیران ہوئے کہ ابا جی محمد کون ہے محمد کون ہے اس وقت بیٹے نے پوچھا نا ابا جی آدم علیہ السلام جی دس سب جدہ ذکر کسی دس رہے تھے وہ محمد کون ہے وہ کتنے رہتا ہے اللہ کے نبی آدم صفی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ محمد نانا کا ناتون پر نائن ہے سبحان اللہ یعنی وہ اتنی عظمت والا رسول ہے اس وسیلے نال اللہ نے وانو بھی نبی بنایا اللہ نے مینوں بھی نبی بنایا یعنی میرے کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کا ہر زمانے کے اندر ہر دور کے اندر آپ کا تذکرہ ہوندا رہا ہر نبی نے اپنے امت و قوم جمع کر کے میرے کریم آقا تذکرہ فرمایا اللہ کے نبی اشیاء علیہ السلام آپ کا زمانہ آیا آپ سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے قوم جمع کرو اشیاء علیہ السلام انہوں نے رب کا حکم آیا اپنے قوم جمع کر کے نا میرے نبی کا ملاد کرو میرے نبی کا ذکر بیان کرو میرے ذکر مصطفیٰ کرو میرے یاد کا ذکر کرو اللہ کے نبی اشیاء علیہ السلام آپ نے قوم جمع فرمایا قوم جمع کر کے آپ نے کی فرمایا کہ اے میری قوم سن لو میں اللہ کا نبی ہوں رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے میں جو اللہ نے حکم دیتا ہے جو اللہ نے میرے وہی نازل فرمائی ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے میں دسیا نا میں تھوڑے تک پہنچا رہا کہ ایک وقت آئے گا اللہ کا یاد اس کے ناتے آئے گا اگر تھوڑی زندگی کے اندر وہ اللہ کا محبوب وہ اللہ کا یاد آ گیا تسی انہاں دا کلمہ پڑھو گے تسی انہاں دی تابعداری کرو گے اللہ نبی علیہ السلام نے قوم مخاطب ہو گے میرے مصطفیٰ کا ذکر فرمایا پھر کی کتاب لکھی ماتا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دس کے میرے تو بعد آئیں گے اور آپ آسمان والے اشارہ کر کے آسمان کو آپ مخاطب ہو کے اللہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمان تو نہیں سن لا زمین والے مخاطب ہو کے فرمایا زمین تو نہیں سن لا پہاڑا والے مخاطب ہو کے اشارہ کر کے فرمایا اے پہاڑوں اے درختوں تسی بھی سن لو جو رب نے میرے ذمے پیغام لایا ہے تھوڑے کے بعد میں اپنا یار بھیج رہا ہے تسی گواہ ہو جاؤ میں مصطفیٰ کا ملاد لا کے چلے میں حضرت کا ذکر کر کے چلے میں وہ گواہ بنا رہا جو اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے میں پورے کر کے چلے یعنی ہر دور کے اندر میرے کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ملاد کہتے ہیں کہ ولادت بیان کرنا ملاد کیوں کہتے ہیں ولادت بیان کرنا میرے کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا سالت بیان کرنا ان ملاد کا جنب ہے اور حضور پاک ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ملاد واقعات بیان کیے جان میرے کریم آقا کی ولادت بیان کی جائے یہی ملاد ہے ولادت میں ولادت بیان میرے کریم آقا کی ولادت بیان کرنا اور کسی ایسی کتاب کے اندر نہ قرآن کی آیت کے اندر ایک اللہ نے نہ فرمایا نہ سیاستہ کی کتابوں کے اندر اللہ نے نہ کسی مفسرین نہ کسی مفسر نے نہ محدث نے کسی کتاب کے اندر کسی مفسر محدث نے یہ بات نقل نہیں کہتے کہ فلاں نبی کی ولادت بیان کرنا حرام ہے ناجائز ہے یہ اللہ نے بیان
یہ تو آج کل لوگ مولوی آ گئے نا فتوی لا کرتے حضور کی ولادت بیان کرنا حرام ہے. ولادت کا مطلب ولادت بیان کرنا. دوستوں کہ حضور پاک ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت بیان کرنا کیا ضرورت ہے یا غلط ہے؟ اور کیا صحابہ کرام کے اندر ایک دن کتنی دفعہ صحابہ کے دور کے اندر آیا؟ ایک صحابہ کرام کے زمانے کے اندر دن نہیں آیا کیا انہوں نے ولادت نہیں بیان کیتا؟ کس صحابی نے ولادت نہیں بیان کیتا؟ کس صحابی نے حسن بیان نہیں کیتا؟ اخلاق بیان نہیں کیتا؟ میرے کریم آقا کی شان کس صحابی نے بیان نہیں کی؟ آج جو سارے مقامات میرے کریم آقا کا اخلاق کردار سیرت میرے کریم آقا کی ولادت کا ثابت ہے. میں تو بیان نہیں کی مصطفیٰ کے یار ہی بیان کر رہا ایک آج کا امام بیان نہیں کر رہا ہے. حضور پاک کی ولادت جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ حضور پاک صحابہ نے بیان کیا ہے. میرے کریم آقا سب کا چاچا سبحان اللہ سب کا چاچا میرے کریم آقا کا حضرت عباس ہے. چار میرے کریم آقا آپ کے گھر تشریف لے حضرت عباس اپنے بیٹے عبداللہ نے اپنے بچیاں کو گھر بٹھا کے میرے کریم آقا کا ملاد سنا رہے ہیں. بچپن کے واقعات سنا رہے ہیں حضرت عباس اور خود جو کلمہ پڑھے آپ نے واقعہ سنا ہے اور سارے صحابہ موجود نے. صحابہ کے زمانے میں دن آیا ہمارا بھی عمل صحابہ کے زمانے میں ابھی عمل نہیں آیا. آپ دیکھو حضرت عباس رضی اللہ عنہ مبارک ہے گھر نبی پاک چاچے کا ملاد مصطفیٰ ہے. بچپن کے واقعہ حضور پاک کی ولادت سے آپ موجود سن نا آپ نے دیکھے کہ حضور پاک کی ولادت کا شہادت ہوئی آسمان میں سج گئے آسمان میں روشن ہو گیا پوری زمین میں روشن یہ اپنے بیٹے نے واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں بڑے عجیب تر واقعات دیکھے اس وقت آپ نے نبی کا ملاد ہوا. میرے قریب آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آپ تشریف لائے آپ نے باتیں سنیا اور میرے قریب آقا یہ فرمایا عباس ایک میری ولادت بیان کی جا رہی ہے تو کیوں بیان کیتی ہے میری ولادت کو میں کتنا پوچھے نہ میرے قریب آقا نے بچپن کے واقعات حضرت عباس کو سنے. میرے قریب آقا نے فرمایا اے عباس تیرے پہ میری بات واجب ہو تیرے پہ میری بات واجب ہو گئی. یعنی جس محبت نہ جس عقیدت نہ جو زمانہ سے اس زمانے نہ جو ولادت کا کر رہے سر میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے پہ میری بات واجب ہوگی. کیا یہ بات غلط ہے؟ میرے قریب آقا نے فرمایا جو عباس نے کلمہ پڑھا کوئی غلط نہیں کی تھی یا تو میں بچپن ایک واقعہ سنا سارے واقعہ سنا دے اور سارے واقعہ پڑھتے ہیں. عباس نے کلمہ پڑھا پڑھنے کے بعد اپنے یا اللہ پھر میں بچپن کا واقعہ نہ سناؤں. میرے آقا نے فرمایا سنا ہم سنے اتنا عجیب تر واقعہ تھوڑی ولادت کا ثابت تھا. میں عجیب دیکھا پھر ماں دی اسے ایک بمبوڑے دے نزدیک سنیا میں آسمان تو میں کہا اچانک میری رات میں سنیا اٹھی میں کی دیکھا چاند کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر دوڑ جا رہا ہے کدی نیچے آ رہا ہے کدی اوپر آ رہا ہے. حضور کی شان کو بھی سمجھے میرے قریب آقا کا مقام کو بھی سمجھا. میرے قریب آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم چچا بات فرض کرتا ہے سونیا میں کی دیکھا عجیب منظر بات دیکھی کہ چاند کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے کدی نیچے آ رہا ہے کدی اوپر جا رہا ہے. میں بڑا غور دیکھا بڑا دیکھا ہویا کہ یہ چند کی ہو گیا کیا منظر ہوگی مسئلہ چند کی بن گیا. سونیا میں آمنہ دے جانو بیٹھیا سونیا نہ دوانو بیٹھیا میں جو دوانو بیٹھیا نا سونیا نا بابا تھوڑی انگلی دا اشارہ ہل رہا سی جس طرح تسی انگلی مبارک کر رہے سے چاند انگلی تو جا رہا تسی انگلی مبارک سارے ایڈر کرنے سے چاند ایڈر توڑ جاؤں تسی ایڈر کرنے چاند ایڈر توڑا جاؤں سونیا تسی ہاتھ تھلے کر رہے چاند تھلے آ جاؤں چاند دا تسی ہاتھ سونیا اپنا اشارہ پر کرنے چاند اوپر چلا جاؤں. ایک گل ہے تو بات نہیں دسی سونیا نا عجیب بات دیکھی ہے یہ عجیب واقعہ دیکھا حضرت بات نہیں سن گیا نا یہ گل کہاں سنائے نا کہ شاید مصطفیٰ کو پتا نہیں شاید آپ جانتے نہیں ہیں تاہی آپ نے بات سنائے نا یا اللہ میں عجیب واقعہ دیکھا تو اس کا بچے سے نا سونے دھن کا پتا نہیں ہونا میں واقعہ سنانا جس وقت گل مکمل ہوئی نا تو حضرت عباس میں پوچھے کہ سونے آپ بچوں واقعہ ہمارے رہ گیا میرے آقا میں اس کو آگے جاننا یہ تو میں کہنا کہ آ گیا نا اللہ نے سب کو منعطا فرمایا عباس میں تو اس کو عجیب گل نہ سناؤں اس کو عجیب میں میرے کے ماں کا فرماتے نے کہا چچا عباس ہے میں نے ماں کے فتن کے اندر اپنی ماں آمنہ کے پوچھ کے اندر سے لوہے محفوظ تے قلم چلتی سی جو لکھتی سی میں محمد کے لوہے محفوظ قلم تے چلن والی آواز میں اپنے ماں کے پیٹ سن رہا میں وہ پیٹ کے لوہے
مکے دے پتھر دوڑنے چلے کتنے لکھے میلاد علی پاک فرماندے نے میں حضور دے نال جوان صحیح سیاستہ دی حدیث ہے سیاستہ دی حدیث ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے امام مسلم نے حدیث پاک نقل کی تھی فرماندے شیر خدا نال میں حضور پاک دے مکے دے پہاڑوں دے کول مکے دے بازاروں میں مکہ دے پہاڑاں دے وچ جا رہے ہیں حضور پاک علی پاک فرماندے نے میں بھی حضور دے پیچھے پیچھے آپ انہوں نے چاند کا حضور پاک آگے جا رہے ہیں میں پیچھے جا رہے ہیں چانک میں کلیم آقا رو فورے سنوں ایک میں آواز چانک سنی کہ حضور پاک بارگاہ کو سلام پڑھ رہے ہیں آواز آئی السلام علیکہ یا سیدی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ سونا دوڑے میں سلام ہوئے شیر خدا فرماتے میں کہہ رہا ہوں میں پریشان ہویا کہ آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا یہ سلام کیوں کون پڑھ رہا ہے جس وقت آپ مانا میں لوگوں کو پیچھو دیکھا سامنے دیکھا پیچھو دیکھا کوئی سلام پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آیا میں حضور کی بارگاہ میں سنیا السلام بڑے بعد اور آ رہے ہیں سلام بڑی ذات پہ پڑھے جا رہے ہیں سونے پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا اس بڑی ذات پہ کون سلام پڑھ رہا ہے میرا کف ماندے کوئی انسان یا پتھر میں سلام دے پتھر میں سلام دے میں ساتھ نہیں فرمان دی میں محمد لے کے گئی میں اپنا بلال لے کے گئی تو ماں جے درخت لگنیاں درخت جھوک کے میں سلام آمدے پتھر کو لگنیاں پتھر آمدے حلیمہ کے مبارک ہوئے تیرے گوتی دے اندر اللہ کا یار آ گیا آپ مانتے ہیں کہ وہ جانوار میرے قریب قریب آ گئے وہ جانورہ نے آگیا حلیمہ کے مبارک ہوئے تیرے گوتی دے اندر رب کا یاد آ گیا نبینا سردار آ گیا بات کرنے والے میرے قریب آقا کے زمانے میں ملاد ہوا ہے صحابہ ملاد کہتے ہیں امام سیوطیہ سے مختصران لکھے شاید اللہ کے مختص سے الہ باتی کی بات لکھی ہے میرے قریب آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ آپ اس وقت آبی ہوئے آپ نے آپ نے بات پکڑا آپ چاہ رہے ہیں عامر بن عبداللہ انصاری کا گھر آیا میرے قریب آقا نے آپ ذکر دی آواز سنی فرمایا آپ نے اللہ کو کہا دروازہ بھڑکایا عامر بن عبداللہ انصاری کا پتر بعد آیا اور عامر بن عبداللہ انصاری امام جلالہ بن رسول کی بات لکھ رہے ہیں میں تو لکھی نہیں ہے کسی امام تو لکھی نہیں بڑے بڑے اتنا بڑے امام ہیں اور حضور گھر صاحب بھی تو ملاد مستفاد ہے اور اتنا بڑا مقام گھر صاحب بھی تو ملاد مستفاد ہے اور پوچھ جا کے امام جلالہ بن رسول کی پوچھ جا کے ابو دردہ کا لیکن امام بازو پکڑے جا کے دروازہ بھڑکایا عامر بن عبداللہ انصاری کا بیٹا باہر نکلا میرے قریب آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہنچے نا عامر بن عبداللہ انصاری کا بیٹا نے دروازہ کھولیا کہ کی بندہ ملاد والا نبی باہر آ گیا ملاد والا نبی باہر کھڑے دوڑ کے اندر گیا ابا جی جن کا پورے انسان کو ذکر سنا رہے ہیں نا وہ بچپن کے واقعات سنا رہے تھے سنیا ابا جی وہ سنا نبی باہر آ گیا اور انسان دل نہ پکارے پھر میرے قریب آقا کرم فرماتے ہیں حضور پاک بات تشریف لے آئے عامر بن عبداللہ انصاری دوڑ گیا دروازہ کھولا ضرور نندو لے گیا سنیا میں اپنے بچہ نے بٹھا گیا نا سونا تھوڑے بچپن کے واقعات تھوڑے بلابل کے واقعات میں سنا رہے تھے یا اللہ پتہ نہیں تجھے کس بات پہ راضی ہے کہ نہیں ہے میرا آقا میں محمد اللہ راضی ہوں ارشد خدا بھی راضی اور انہیں اگر اس طرح آج میں بچپن میں واقعہ بڑے بلابل کے واقعہ سنائے تھے سونا محبوبہ ان کا کو مجھے انعام بھی ملے گا میرے آقا نے فرمایا جس محبت نال جس انداز نال جس عقیدت نال وہ اپنے کچے گھر وچ میرا ذکر کیتا نا جس طرح آج میرے رب نے تیری بخشش فرما دی نا کیا موقع مجھے میرا ذکر کر گیا اللہ سے بخشش اور آپ گناہ نہیں مل رہا رب گناہ اللہ بندہ ذکر کنا ہو رہا ہے مولانا روم بات لے گیا نا 200 سال کا مجرم 200 سال کا آج حضور بنا جھنڈے کتنے لکھے جھنڈے کتنے لکھے میرے قریب آقا نے فرمایا نہیں کیا مطلب ہے ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ہوگا تو دنیا تے جھنڈیاں دی چکرا نہیں پہ گیا جے جھنڈے کتنے نے وہ کیا ہونے والا ہے جھنڈا میرے مصطفیٰ دے ہاتھ کے اندر ہوگا اور آج جھنڈا میرے قریب آقا کا ملاد والا لائن کا کل کھڑا ہوئے گا اور میرے قریب آقا کی فرمایا کہ وہ اللہ کے حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ہوئے گا حمد والا جھنڈا میرے قریب آقا فرماتے ہیں میرے ہاتھ کے اندر ہوئے گا میرے آقا فرماتے ہیں آدم کا فرما لیا کرے سارے نبی نبی میرے جھنڈے کے تھلے ہونے کے میرے آقا فرماتے گل بڑی بڑی ہے کہ آدم زمین کا جیسے نبی
مفسرین نے یہ بھی گل لکھی ہے کہ حضور نے کیوں فرمایا بلا فخرا کہ گل فخر آ رہی ہے اے نبی اللہ کے میرے کنڈے والے کھڑے ہو گئے گل کا فخر نہیں ہے کہ حضور پر فرمایا بلا فخرا کیوں فرمایا کلمہ آقا نے کہ میں گل فخر والی ہے لیکن میں فخر نہیں کرتا مفسرین نے جواب دیتا ہے حضور کا فخر کیوں کرنا ہے فخر کا وہ کرنا جنہوں نے جنت دے جگہ میں آج جھنڈا لائیں گے تو کیا مطلب جھنڈے لاؤ اور سیدھا آمنہ کی فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے کیا کہ تین جھنڈے انہوں نے لائے انہوں نے کیا جبریل علیہ السلام فرشتہ نے سلا یا اللہ تو میکائیل کون بھیجا یا اللہ تو اسرافیل کو کیوں نہیں بھیجا اسرافیل کو جھنڈے لوانا اسرائیل کو جھنڈے لوانا اور ایک عام فرشتہ بھیج کے اور جھنڈے لوانے والا کہ جھنڈے لوانے کا یار آ گیا ایک مغرب جھنڈا لایا اور ایک بیت اللہ کا جھنڈا لایا ایک جھنڈے مفسر نے کوئی جواب بھی لکھا ہے مشرق اور مغرب جھنڈے کیوں لائے اس واسطے لائے مشرق مصطفیٰ کا ملاد ہوگا مغرب مصطفیٰ مشرق کی میرے کریم آقا کی آمد ہوگی مغرب کی میرے کریم آقا کی ولادت بیان کی جائے گی ذکر آپس سے میرے کریم آقا امام ابن جوزی علیہ رحمۃ جھنڈے ایک اور بل سبحان اللہ جھنڈے کتنے لکھے ہوئے ہیں صحابہ کے اور جھنڈے ہیں اور بعد وقت صحابہ کے زمانے کے اندر اور بعد وقت بے منع قرآن سننے صحابہ کے زمانے کے اندر لکھنے والا قرآن پاک جمع کرنے واسطے کاغذ نہیں کرتے آپ قرآن پاک لکھنے واسطے قرآن پاک جمع کرنے واسطے انہوں کو کاغذ نہیں چھوڑے انہوں نے اپنے جانا اپنا مال سارا مصطفیٰ کے نام دے قربان کر دیتا ہے جھنڈے نہیں قربان کر سکتے سن کیا جھنڈے ان کے صحابہ نہ قربان کر دے آؤ حدیث پاک میں امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ ہے امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ ہے آپ فرماندے ہیں کہ میرے کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر ہجرت فرما کے آپ مدینہ پر گئے کتنے گئے مدینہ پر یہ تو کچھ اعلان کر دیتا ابو جہل نے کہ جو گرفتار کرے گا نا نبی مسلمان نبی نے ان 100 اونٹ ملیں گے اور انعام کرام دیتا جائے گا سراقہ بن مالک میں پہنچیا اور بھی بندے پہنچے برادہ بن اسلمی آپ پہنچے آپ اس دنیا کے 70 بندہ نال لے گئے 70 تلواراں نال لے گئے کہ اج وہ نہ ابو جہل مکے دے سرداراں کول اے ابو برادہ اسلمی فرماندے انعام میں حاصل کرنا ہے 100 اونٹ میں لینا ہے او میں اپنے نال جو کہہ رہے ہیں وہ شادی میں کراں گا او انعام کرام میں لواں گا اج میں مسلماناں دا دل گرفتار کرنا ہے میرے کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے برادہ اسلمی راستے کے اندر راستہ روکیا پوچھتا ہے کون ہے میرا آقا فرماتے ہیں میں میں محمد ہوں ملاقات پہلے ہوئی نہیں انعام کے لالچ کے اندر گرفتار کرنے گئے سن کہ مسلمان نبی گرفتار کرنا تھا ایک دن گرفتار کا بیٹا دن ضرور مل جا رہے انعام و کرام مل جا رہے ہیں اس وقت میرے کریم آقا بہت دعا تھا چہرہ تک ہے نا وہ لیال نے حضور تک گیا نا اور میرے کریم آقا حسن جماعت تھا کیا نا برادہ اسلمی نے پھر ہویا تھی میرے کریم آقا نے گرفتار کرنا آیا سے خود گرفتار ہو گئے سبحان اللہ چیوانا سبحان اللہ حضور کی غلامی میں گرفتار ہو گیا میرے کریم آقا حسن جماعت کو گیا تے طاقت ہویا نا میرے کریم آقا حسن جس وقت بولے نا میرے کریم آقا نے لب کچھ فرمائی نا میرے آقا نے کلام فرمایا نا اور برادہ کہنا ہے کہ میں جس وقت مصطفیٰ حسن جماعت کو گیا میرے آقا نے لب کچھ فرمائی نا فرمانے پہلے حسن دے کے نام سے بولن دے نام سے کلمہ پڑھ مسلمان بھی ہوتے ہیں ہم سونے تو ہم آئے بھی ایسے کرتے ہیں میں ایسے گرفتار کرنے سونے اور آپ نے تو ہمیں سونے بڑا بنایا اللہ نے سونا تو ہم سردار بنایا آپ کو فرماندے ہیں سونے آپ کلمہ پڑھاؤ میں بڑا غلام ہونا چاہنا اے کوئی بندے گرفتار نہیں کیتے جاندے اے کوئی بندے گرفتار ہے نہیں کیتے جاندے سونے تو اللہ کو سچے محبوب ہے کلمہ پڑھا برادہ نے مسلم صاحب یہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہے مدینہ کے پیچھے سن اگے مدینہ سے ان کی ہویا برادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے جانا مدینے تے اے آدھے جلوس کیتے لکھے جھنڈے کیتے لکھے نے اوے امام ابن جوزی دی قبر
یہ ہوں تھوڑا غلام بن چکے ہیں سونے پہلے میرا غلام سی سونے ستر بندہ تھوڑا غلام ہے ساڑھے سارا میں سونے آپ پگا دے دستارہ میں سونے جب کا کام فرماؤ آپ تمہارا تھوڑے خلاف لے کے ایسی تھوڑا قدر کرنا کے ایسی تھوڑا گرفتار کرنا کے ایسی سونے جاگے تو اے پگا لا کے سونے تلوار ٹام کے سونے جھنڈے لگا کے سونے جلوس شکل لگا مجھے لے گیا لیکن ہے جلوس میں نہیں جلوس شکل لگا اوے میں پتا ہے کہ دنیا دا دوستوں دا جھنڈا اپاں لانے ہیں نا لے کے جلوس نکل جانے ہیں وہ برادہ اصل میں یہ اپن دستار لا کے دستار پار کے تلوار کے ٹانگ کے 70 بندہ ہے 70 بندے نے اپنے دستارہ لا کے تلوار کے ٹانگ کے جلوس شکل لگا پڑ گیا جلوس بھی ثابت ہو گیا تے جھنڈے بھی ثابت ہو گیا بات ہے اور کہتے ہیں مثال تو بعد جی وہ تا پہلے واقعہ اتنی کچھ مان سکتا نا مولوی انہیں یہ تو چلو رہ گیا تھا یاد ہوتا بنتا مارا نے مثال فرمایا تسی ملا دے ایک مولوی ہے جو بتیرا طیب قاسم اون سوشل میڈیا تے بڑا چل رہا ہے وہ اندر میرے دھون لاکھ کی جائے اگر حضور کا ملاد بار نبی اول ہو رہا ہے ضرور دی ملاد میرے دھون لاکھ مولوی طیب قاسمی جو دنیا کا مولوی بڑا بڑا مولوی ہمارے تعارف ہے جیسا کہتے ہیں کہ اگر حضور کا ملاد کا ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول ہوئی ہے نا کہ میری دھون لا دی جائے اور اسی اس بات کے کہتے ہیں اسی رام نے بابا جی امیر رہنا وہ تو سی 8 نمبر دینا وہ دن منتخب ہے تو سی کام لو تو میرے مصطفیٰ کا ملاد نہ سامنے سلانا نے خلاف نہیں ہے سامنے سبحانہ نے خلاف ہے نہیں ہے اسی اس بات کے اطلاف نہیں کرتے ایک جھگڑا سے نہیں کرتے اگر تو کہنا نا مولوی قاسم طیب قاسمی اگر تو کہنا کہ حضور کا ملاد 12 ربیع الاول نہیں ہویا 9 ہویا یا 8 ہویا آپ نام سے جا ایک سب کے نام آ جائے وہ ساڑھے آخر نبی ہے سبحان اللہ اس بعد نبی نہیں ہونا پھر کسی کام دینے کی ضرورت نہیں پائے گی کسی مرزائی پر ضرورت نہیں پائے گی وہ کیوں ہی ایک نہیں آئے گا وہ نہیں بس مجبور ہو جائے گا جس وقت لار بندہ جاکے گا وہ حضور آ رہا سمجھ لگی طیب قاسمی حضور تو ملاد اسی ہے کہ تو آ جا وہ تو کہے 8 منٹ ملاد ہے حضور کا 8 منٹ ملاد ہے 8 منٹ کا سر گھر ملاد تھا 8 منٹ تیری بات کرنا جلوس کا نکال ہے اسی منت تو دیا ہے آج صحیح 8 منٹ نہ بنا دا وہ 9 منٹ آ جا آج صحیح لیکن کون گمراہ نہ کر فریب نہ لا حضور تو مجھے سمجھاؤ آؤ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انا مولوی طیب قاسمی کہ اس دن حضور کا مثال ہے کیوں ہے مثال ہے اور انہوں نے عید دن کیا دیتا ہے انہوں نے عید دن کیا دیتا ہے اور یعنی اس دن حضور کا مثال فرما گئے حضور کا مثال فرما گئے اس دن جشن نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں مثال ہے اور اللہ کے نبی یہی علیہ السلام سبحان اللہ اپنا قرآن ہے زبان غلط بات نہیں ہے کسی امام کا فرمان نہیں ہے اللہ کے نبی یہی علیہ السلام سلام علیہ یوم ولد سبحان اللہ جی وعلیکم السلام نبی علیہ السلام آپ قوم فرما سلام علیہ یوم ولد یہی علیہ السلام فرما رہے ہو میرے جنوں پہ سلام ہو گئے
والسلام علیہ یوم ولدت والسلام علیہ یوم ولدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور میری بدایت میں میرے سلام ہو سلام ہوئے وہ یوم اموت اور جس دن میں وصال کروں گا اس دن میں میرے سلام ہوئے وہ اس طرح مجھے وصال ہوا نہیں اللہ نے کو مثال دے ہر فصل اس بات کی بات ہے میرے دل میں نے مثال کو کنے بندے وہ فرشتے ہوتے کنے فرشتے آندے ہیں 70,000 کنے فرشتے آندے ہیں 70,000 کتنے ہوندے ہیں ضرور بات جانتے ہیں اونچی بات میں تو نبی